الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثاو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعشى مثل الكبش جد الذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثله يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن السيد الوصيين. السلام عليك يا ساقي عطاش كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين علیہ السلام لتقطعوا. دعا ہے خالق کائنات آپ سب کو کربلا معلیٰ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیں آپ کہ کربلا میں آج 5 محرم کو جو کہ اتفاق سے شب جمعہ بھی ہے لوگوں کی ایک کثیر جمعیت یہاں پر موجود ہے اور لوگ یہاں پر ہدیہ تعزیت مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. صبح سے مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں زنجیر زنی کر رہے ہیں اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے اتنے محبت کے ساتھ زنجیر زنی کر رہے ہیں. جی چاہتا ہے ان کے قدموں کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنا لیا جائے. کربلا ویسے ہی محبت و عشق و مودت کا گہوارہ ہے لیکن ان کیفیات میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہو گئی ہے کربلا. ایک جمع غفیر یہاں پر موجود ہے جو اپنے اپنے انداز میں یہاں پر آ کر ہدیہ تعزیت پیش کر رہے ہیں. ماتمی دستے، ماتمی سنگتیں، ماتمی انجمنیں یہاں پر آ کر اپنے اپنے انداز میں ماتم کر رہی ہیں. کچھ ایسے ہیں جو قریب کے رہنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دور کے رہنے والے ہیں، لیکن سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین. عجیب کیفیت ہے اس وقت کربلا کی. اور ویسے بھی شب جمعہ ہے نا، تو شب جمعہ میں تو ویسے ہی یہاں پر عمومی حالات میں بھی بہت زیادہ جمعیت ہوتی ہے اور جوں عاشور قریب آتا جا رہا ہے لوگوں کی تعداد یہاں پر اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور ویسے بھی آج شب جمعہ آ گئی تو اس میں ایک خاص تعداد
जो कोई भी काम हो दुनिया का छोड़कर शब जुम्मा की ज़ियारत को तर्क नहीं करते, उनकी आमद से करबला के इस पुरमोहब्बत मजमे में, हुजूम में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। ज़री के करीब जाइए, फ़र्त जज्बात से भरे लोग ज़री को चूम रहे हैं। फ़र्त मोहब्बत से सरशार लोग लाइनों में लगे हुए हैं ताकि ज़ियारत को अदब, मोहब्बत, एहतराम के साथ अंजाम दे सकें। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चंद मरतबा आ चुके हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहली बार आए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हमारी नशरियात इमाम हुसैन चैनल 4 के तहत उर्दू प्रोग्राम में देख रहे होंगे। इस दफ़ा नहीं आ सके, मौला दोबारा आने की तौफीक अता फ़रमाए। कई आने वाले लोग हैं जो अपने अपने अंदाज़ में मोहब्बत पेश कर रहे हैं। कुछ लोगों को देखा ज़री के करीब फ़र्त जज्बात में इस तरीके से ज़री की जानिब बढ़ते हैं, लगता है कायनात का ख़जाना इनके हाथ आ गया है, और जाकर करीब वो इजहार मोहब्बत करते हैं। आंसुओं की रवानी होती है कि हक़ बनता है इसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा दिया जाए। ये आने वाले मातमी दस्ते अपने अंदाज में मातम कर रहे हैं। कुछ कबीलों में राइज है वो दफ की धमक पर आवाज़ पर मातम करते हैं। इन आवाज़ों में ऐसा लगता है जैसे 5 मुहर्रम को अफवाज ज़्यादा आ रही थीं तो आने वाले दफ की आवाज़ से बुला रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे करबला के अंदर घोड़ों के टापों की आवाज़ों से अहले बैत रसूल के दिल घबरा रहे हों। जो जिस अंदाज में मातम करता है, जो जिस अंदाज में इजहार अकीदत करता है, जो जिस अंदाज में सीना जनी करता है, जो जिस अंदाज में जंजीर जनी करता है, हदफ सबका हक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद रखना है, और हद मकदूर हक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अदायगी भी है। आने वालों में काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ इस ज़माने में आ रहे हैं, कुछ वो वक्त था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में मौजूद थे, आ रहे थे। आने वालों में हबीब थे, आने वालों में मुस्लिम इब्न औसजा थे, आने वालों में हुर थे, जिन्होंने हक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम को पहचाना और उनके मुकद्दर में था तो वो करबला में पहुंच गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्तिंसार किया है, लोगों से मदद तलब की है, और वो मदद क्या है कि हमारी मदद करो। है कोई जो हमारी मदद करे? और इस मदद के शायद उस ज़माने में पुकार के माने में जो इस्तेमाल हुई वो उस वक्त जंग में शरीक होना था, लेकिन इस ज़मान में दौर हाजिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पुकार हल मिन नासिरिन यंसुरना यकीनन दीन अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपने ऊपर इतलाक़ रखने में है, ताकि हम अपने आप के बारे में सोचें कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिरोह में शामिल होने का कितना इस्तेहक़ाक़ रखते हैं। लोग नंगे पाँव आ रहे हैं, लोग मट्टियाँ चेहरों पर मल कर आ रहे हैं, लोग अपने आप को फ़र्त जज्बात में सरशार करके आ रहे हैं। करबला में पहुँचते हैं और कुछ हो ना हो आँखों से आंसू जारी होना शुरू हो जाते हैं, और ख़ुसूसन वो ज़ायर जो पहली बार आए हों उनकी हालत अजीब ही होती है। ऐसे देख रहे होते हैं करबला को जैसे ख्वाब में आ गए हों, जैसे ख्वाब से बेदार हो गए हों, या जैसे
अनमोल ख़जाना, जो कि हकीकत में भी अनमोल ख़जाना ही है, उनके हाथ आ गया हो। वो लोग अपने इजहार मोहब्बत से चाहने के बावजूद कासिर होते हैं कि किस तरीके से इसे अंजाम दें। मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजीब चीज़ है, अक्लें समझने से कासिर हैं। देखिए सुबह से यहाँ पर आकर करबला में देखिए, सुबह से लोग मातम कर रहे हैं। 44 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इन्हें एहसास नहीं है गर्मी का। क्यों नहीं है? क्योंकि हक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ इस तरीके से है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सीना दनी की जाए, और ख़ुसूसन जब करबला में हो तो अजीब कैफियत है। मातमियों के अल्फाज यही होते हैं कि सीना ज़नी में एक लुत्फ़ है, सीना ज़नी में एक सरूर है, सीना ज़नी में एक लज्जत है। सीना ज़नी करने वाले जिन्हें मौका नसीब होता है करबला में आने का, सारा साल इंतज़ार करते हैं। और अब भी कुछ मातमी ऐसे मिले मुझे जो कह रहे थे कि काश हमें रोज़ाना हरम में जाने की इजाज़त बाकायदा इजाज़त के साथ मिल जाए। गो के हरम में सीना ज़नी करने पर कोई पाबंदी नहीं है, जो जाए मातम करे, जो चाहे मजलिस करे, जो चाहे सीना ज़नी करे। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आज पाबंदी नहीं है। आइए यहाँ पर शरीक होइए। जो अजीज़ नहीं आ सके उनके लिए दुआ है, खुदावंद मुताल उन्हें आने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर आए हैं लेकिन आने के बावजूद दिल सैर नहीं हुआ। काश ये लम्हे ठहर जाएं, काश ये घड़ियाँ ठहर जाएं, काश ये वक्त गुजरने ना पाए, काश ये लम्हे तवील हो जाएं, और काश हम करबलाई ही होकर रह जाएं। करबला की सरजमीन माँ की गोद की तरह से है, जो आता है समा लेती है अपने अंदर। शायद यही वजह हो कि वो 4 मकामात जहाँ पर नमाज कामिल है, वो करबला भी एक है। कि क्योंकि करबला मोमिन की वो जगह है जहाँ पे आने को वो अपने घर से ज़्यादा तरसता है। जी उसका चाहता है कि करबला में ही रह जाए। यकीन जानिए करबला की तरफ आते वक्त मोमिन कभी भी अपने घर से जुदाई का नहीं सोचता। तालिब इल्म जब पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, घर से दूर जाते वक्त माँ बहनों से जुदाई का एक वो जज्बा होता है, एक एहसास होता है। घर से जुदाई असरअंदाज होती है। लेकिन यकीन जानिए करबला की तरफ आने वाले शख्स घर से जुदाई पर नहीं रो रहे होते, वो करबला के सफ़र की तरफ जाने के लिए रो रहे होते हैं। न जाने वो मोहब्बत जो उनकी सरिश्त में लिखी गई है आँखों की सूरत में जारी हो जाती है, वो अश्क उन्हें मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जारी कर देते हैं। और करबला की तरफ आने वालों को घरों से आते देखा है, मैंने नहीं देखा कोई बूढ़े माँ बाप की जुदाई पर रो रहा हो। वो बल्कि खुश हो रहे होते हैं कि मामा बाबा आप खुशबख्त हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत आपको नसीब हो गई है। कोई ये नहीं सोच रहा कि ये हमसे दूर जा रहे हैं, सब यही सोच रहा होता है काश हम भी करबला जा रहे होते। ये करबला है, माँ की गोद से ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पे आके सिर्फ मोहब्बत हुसैन ही कारगर होती है। यहाँ पर आकर सिर्फ इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही दिल में आश्कारा है। यहाँ पर आकर फ़कत
ایک ہی اثر ہے، ایک ہی چاہت ہے، ایک ہی محبت ہے، امام حسین سے جتنا قریب آ جائیں۔ حد یہ ہے کہ دور کے ہوٹل شاید اچھے ہوتے ہیں، نئے بنے ہوئے ہیں، لیکن زائرین کی خواہش ہوتی ہے کہ حرم کے قریب ہی رہا جائے، جتنا قریب جگہ مل جائے وہ مہم ہے ان کے لیے۔ آئیے دیکھیے بین الحرمین میں نے دیکھا کئی لوگ ایسے ہیں جو بین الحرمین میں سو رہے ہیں، سامان ساتھ ہے، کچھ کو دیکھا، پوچھا، ہوٹل نہیں لیا، کہتے ہیں آئے زیارت کے لیے ہیں۔ ہوٹل میں احساس لذت ہوتا ہے، احساس سکون ہوتا ہے، ہم کربلا میں آ کے عزاداری کے لیے آئے ہیں۔ ماؤں بہنوں کے ساتھ لوگ کربلا تکالیف دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں پر تکلیف کوئی بھی نہیں ہے، ہر چیز میسر ہے۔ جہاں پیاس لگی ٹھنڈا پانی ہے، جہاں پر جی چاہا مولا کے لیے دسترخوان بچھے ہیں، تقسیمی جاری ہے، لوگ ادب احترام کے ساتھ لائن میں لگ کر کھانا لے لیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، فقط پرواہ ہے تو جلد سے جلد اپنی دنیاوی ضروریات پوری کر کے زیارت مظلوم میں مصروف ہو جائیں۔ ہر جگہ پانی میسر ہے۔ کچھ روایات میں ملتا ہے 5 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو پانی بند کر دیا گیا تھا۔ یہ 7 محرم کو جو پانی کی بات ہوتی ہے، میرا جی کہتا ہے شاید 7 کو پانی ختم ہو گیا تھا، اسی لیے بچے خالی کوزے لے کر پھر رہے تھے۔ اور گرمی میں محرم آ جائے تو تھوڑا سا چلے انسان تو تھوڑا سا چلنے کے بعد پیاس لگنے لگ جاتی ہے، اور اس پیاس کی حالت میں انسان یقیناً پانی کو سوچتا ہے، لیکن کربلا میں آئے ہوئے لوگ پانی کا نہیں سوچتے۔ یہاں پہ جسے پیاس لگتی ہے ایک ہی آواز دیتا ہے، میرا غریب مولا حسین، تیرے سوکھے ہونٹوں پر سلام، تیری تشنہ لبی پر سلام، تیرے پیاسے گھرانے پر سلام، السلام علی الشفاۃ الزابلات، سلام ہو ان خشک ہونٹوں پر پیاس کی وجہ سے جن پر تریڑیں آ گئی تھیں۔ کربلا ہے یہ، یہاں پر محبت کا اپنا انداز ہے۔ ہاں، دارالعمارہ کی چھت سے بھی ایک آواز آئی، وہ آواز تھی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ آواز کس کی ہے؟ یہ کون ہے جو آ گیا ہے ابن زیاد کے دربار میں آ کر امام حسین کو سلام کر رہا ہے؟ یہ مسلم ابن عقیل ہے، یہ مولا حسین کے سفیر ہیں۔ کوفے والوں نے خط لکھ کر مولا کو بلایا تھا۔ جب مولا نے سنا کہ کوفے والوں کو میری ضرورت ہے تو مولا نے پہلے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو، حالات موافق و سازگار ہوں تو ہمیں خبر کر دینا۔ جناب مسلم ابن عقیل پہنچے، دیکھا 40,000 افراد نے امام حسین علیہ السلام کے نام پر بیعت کر لی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل اتنے مجمع کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ واقعاً مولا کے چاہنے والے ہیں، لیکن جب ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تو وہ لوگ جو مولا کے منتظر تھے مولا کی باتوں سے کان چرانے لگے، آنکھیں چرانے لگے۔ اب کوئی نہیں ہے، جناب مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے ہیں۔
ایک خاتون ہے جب تنہا رہے، تھوڑا سا مختصر کرنے کی کیفیت میں بڑھ رہا ہوں کہ جب جناب مسلم ابن عقیل مسجد میں تنہا رہ گئے، کیونکہ پہلے پہرے داروں کی ایک فوج ہوتی تھی، اب تنہا رہ گئے ہیں، چلتے چلتے ایک دروازے کی ڈیوڑی پر جگہ ملی بیٹھنے کو، ایک خاتون آئی ہے، تاریخ اس کا نام طوا لکھتی ہے، پوچھتی ہے اے غریب تمہارا کوئی نہیں ہے کوفے میں؟ مولا چپ رہے۔ ہاں، دو ہی درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بہت تڑپاتے ہیں، ایک خوف ہوتا ہے اور ایک غربت ہوتی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کو خوف کسی کا نہیں ہے، غربت ہے۔ غربت اپنی کے لیے نہیں گھبرا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام راستے میں ہے۔ ہائے، میں نے تو لکھ دیا تھا مولا آ جائیے، یہاں پہ سب چاہنے والے ہیں، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ جو کل آپ کو پکار رہے تھے آج گھروں میں بند ہو گئے ہیں۔ مولا میں بھی تنہا رہ گیا ہوں، کاش آپ کوفے کی طرف نہ آئیے، آپ کے ساتھ پردے دار ہیں، آپ کے ساتھ علی اصغر جیسا بچہ بھی موجود ہے۔ مولا کوفہ بہت زیادہ گرم ہے، آپ کیسے گرمی کو برداشت کریں گے؟ آپ کر لیں گے برداشت، آپ بزرگ ہیں، لیکن وہ بچے جو گھروں سے باہر کبھی نکلتے نہیں، کلیوں کی مانند بچے ہیں، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ خاتون نے پکارا کون ہو؟ کیا تمہارا گھر در نہیں ہے؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے مسلم بن عقیل کہ گھر ہوتا تو یہاں پر نہ بیٹھتا۔ کہنے لگی اپنے گھر چلے جاؤ، اشقیاء آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے تم پر حملہ کر دیں۔ کہنے لگے کہ اے خاتون، کیا تمہارے پاس کچھ دیر استراحت کرنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ میں تمہاری آخرت کا ذمہ دار ہوں، میں تمہاری شفاعت کا ذمہ دار ہوں۔ خاتون نے یہ وہ باتیں ہیں جو اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ کہیں سے ادا نہیں ہوتی تھی، سنی، دل تڑپ گیا، گھبرا گئی۔ کہتی ہے کہیں تم مسلم ابن عقیل تو نہیں ہو؟ کہتے ہیں ہاں، میں وہی غریب ہوں جسے کوفے والوں نے بلایا تھا، لیکن آج اپنے گھروں میں چھپ گئے ہیں۔ گھر لے آئی، کھانا پیش کیا، کھانا نہیں کھایا۔ مولا میرے راستے میں ہے، کیسے کھانا کھا لوں؟ مولا راستے میں ہے، گھبراہٹ طاری ہے، عبادت میں مشغول ہے کہ صبح دم گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، ایک دم اپنے جنگی تیاری کر کے باہر نکلنے لگے۔ کہ باہر نکلے دیکھا چاروں طرف گھر پر اشقیاء ہیں۔ خاتون نے کہا اندر رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم بنو ہاشم تمہارے گھر کی امین ہیں، تمہارے گھر کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتے۔ جنگ کرتے کرتے باہر نکلے، اشقیاء قابو نہ پا سکے، سینکڑوں کے حساب سے فوجی آ گئے، جو سامنے آتا ہے مارا جاتا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کو گھیر کر ایک گڑھا کھودا گیا، اس پر جھاڑیاں ڈال کے اس کے قریب لے جایا گیا اور دھوکے سے اس میں گرا دیا گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل جو گرے ہیں، اشقیاء نے تلواروں سے حملہ کر دیا ہے۔ تلواریں تو جسم پہ بہت لگی تھی، ایک تلوار کا اثر بہت زیادہ گہرا تھا، ہونٹ پہ لگ گیا ہے، ہونٹ کٹ گیا ہے، ہونٹ کٹ گیا ہے۔ سارے لوگ مارو مارو کی آواز کہہ رہے ہیں، لیکن ایک خاتون ہے جس کے ہاتھ میں پانی کا جام ہے، فقط وہ طوا ہے۔ پکڑ کر دارالامارہ پر لے گئے۔ یہ وہ وقت ہے جب میرے مولا حسین منزل زوالہ پر پہنچ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا اے عباس خیمے لگا لو۔ مولا عباس نے امام حسین علیہ السلام کی بدلتی کیفیت دیکھی تو کہتے ہیں مولا کیا ہوا؟ کہتے ہیں اے عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ مولا عباس نے دیکھا، کوفہ کا شہر ہے، دارالامارہ کی چھت ہے،
ایک ہاتھ بندھے شخص کو کھڑا کر رکھا ہے، چاروں طرف سے نرغہ اعداء میں گھرے ہیں اور پکار کر کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مولا عباس نے دیکھا، کہتے ہیں بھیا مجھے پہنچا دیجئے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہتے ہیں میں جا کر مسلم ابن عقیل کی حفاظت کروں گا۔ عباس نہیں، جنگ نہیں کرنی۔ مولا عباس جیسا شیر رونے لگے، کہتے ہیں مولا اگر جانے نہیں دیتے جنگ کے لیے تو فقط جانے کی اجازت دے دو۔ کہتے ہیں کرو گے کیا؟ کہتے ہیں مولا میں کوفہ میں پہنچ کر دارالعمارہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا، جب مسلم ابن عقیل کے سر کو پھینکا جائے گا نا، میں جھولی بڑھا کے مسلم ابن عقیل کے سر کو جھولی میں لے لوں گا۔ مولا کہنے لگے عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ مولا عباس نے جو دیکھا، ایک کالے برقعے والی خاتون ہے، جھولی پھیلا کر کھڑی ہے، ایک ہاتھ سے جھولی پھیلا رکھی ہے، دوسرے ہاتھ سے پسلیوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہتی ہے اے حسین میں تجھے کہاں کہاں روؤں، اے حسین میں تیری کہاں کہاں پرساداری کروں۔ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے زمین پر پھینک دیا گیا۔ ادھر ہانی بن عروہ غفاری کو بھی شہید کر دیا گیا۔ صرف شہید کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، ظالموں نے جناب مسلم ابن عقیل کے اور جناب ہانی کے پاؤں میں رسی باندھ کے کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹنا شروع کیا۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی چھوڑ دو میرا مسلم تنہا رہ گیا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کے بدن اطہر کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے ظلم کی یاد مولا امام حسین کے ظلم کی طرح، جس طرح مولا پر ظلم کیا گیا تھا، جناب مسلم ابن عقیل پر بھی ظلم کیا گیا۔ جب قیدیوں کا قافلہ لٹا ہوا پہنچا ہے تو دیکھا کوفہ کے دروازے پر ایک جسد لٹک رہا ہے۔ سب بیویوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن بچوں کی عادت ہوتی ہے، نئی جگہ پر دقت سے دیکھتے ہیں۔ جناب سکینہ نے دیکھا کہ جسم آویزہ ہے، ایک مرتبہ پکاری پھوپھی اماں دیکھیے لاشا لٹک رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم عجل لولیک الفرج۔ الحسين